الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اس کی اونچی اونچی صفات کے بارے میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہماری زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے۔ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے اعضاء اور جوارح کے جو اعمال ہیں ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا اثر جو ہے ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا جو تقاضا اس کائنات کے تعلق سے ہے، کائنات کے نظام کے تعلق سے ہے، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام اتنا مستحکم ہے، اتنا مضبوط ہے کہ کہیں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی کم و بیش، کسی طرح کی کوئی چیز کمی یا زیادتی کا احساس تک بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو اچھی طرح سے جان جاتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلنا چاہیے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے اسے یوں ہی تو نہیں پیدا کر دیا۔ یہ مضبوط نظام اور یہ پورا منظم، پورا سسٹمیٹک، پورے نظام جو رکھا ہے، اتنا دقیق، اتنا مضبوط نظام، یہ سب ایسے ہی تو نہیں پیدا کر دیا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق، اس کائنات میں اپنی نگاہ اٹھاتا ہے تو آخر میں آ کر کے یہی بات آتی ہے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم رحمان کی تخلیق میں، اس کائنات میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں پاؤ گے، کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ نگاہ اٹھاؤ، نگاہ اٹھتی رہے گی، جھکتی رہے گی، نگاہ تھک جائے گی، لیکن اس کائنات میں کہیں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا، اس کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں صحیح تصور اور صحیح علم ایک بندے کے پاس قائم ہوتا ہے۔ اس کا تعلق تو تکوینی اثر سے ہے، لیکن ہم اس درس میں خاص طریقے سے جو بندے کی عبودیت سے چیز تعلق رکھتی ہے اور بندے کی جو عبدیت کا معاملہ ہے، جو بندہ اپنے رب کا غلام ہے، اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کی اس عبدیت میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جاننا، اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان رکھنے کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے بارے میں خاص طریقے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ عبادت کی ساری قسمیں لے لیجئے ایک ایک کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ساری قسموں میں بڑا ہی جلا اور بڑی ہی رونق آتی ہے جب ایک بندہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا، توکل یہ اللہ پر توکل کرنا ایک عبادت ہے، عبادت کی ایک قسم ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ تم توکل کرو اس حی پر، اس ذات پر جو کہ حی ہے اور کبھی اسے موت نہیں آنے والی ہے، اس پر توکل کرو۔ توکل یہ عبادت، اس عبادت میں
کیسے جلا آتی ہے، کیسے رونق آتی ہے، اور کیسے یہ عبادت اپنے اعلیٰ درجے کو پہنچتی ہے۔ کب پہنچتی ہے؟ جب بندہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ کسی اور پر توکل نہیں کر رہا ہے، وہ ایک ایسی ذات پر جو کہ حی ہے، الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، حی ہے۔ اور کون، کیسی ذات یہ؟ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جسے نہ کوئی اونگ آتی ہے نہ کوئی نیند آتی ہے، اس پر وہ توکل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کو جانتا ہے تو اس کے اندر یہ توکل پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک انتہائی عظیم درجے کی قدرت رکھنے والی ذات پر توکل کر رہا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات پر توکل کر رہا ہے، جو ایک لمحہ بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، جو سمیع و بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا، اس سے اللہ پر توکل بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، جو صحابہ کرام کا توکل تھا، میرے بھائیوں، اس کا عشر اشیر بھی ہماری زندگی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا علم ان کے پاس تھا، ہمارے پاس وہ تصور قائم نہیں رہا، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارا ایمان اللہ پر اور اللہ کی صفات پر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ان کا تھا، اس لیے ان کا جو توکل تھا وہ توکل ہماری زندگی میں آپ کو کم نظر آئے گا۔ جو توکل ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجر کے پاس تھا، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں ہے، زندگی کا نام و نشان نہیں، نہ پانی ہے اور نہ زندہ رہنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اسباب کہیں جو دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ کی اس بندی کے سامنے جب یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو کیا کہا اس اللہ کی بندی نے؟ اذن لا یضیعنا، بڑا صبر آ گیا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر توکل ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، جب اس کے حکم سے ہم یہاں پر چھوڑے جا رہے ہیں تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ توکل ہے یہ، اللہ پر توکل کرنے کی میرے بھائیوں یہ عظیم مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ اللہ پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان کا دنیا میں ایک مظہر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ کا بندہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، اس سرگوشی کو بھی سن رہا ہے جو کسی کے کان میں آدمی اپنا منہ لے جا کر کے کان کے پاس کہتا ہے، پتے کی وہ کھڑکھڑاہٹ بھی سنتا ہے جو ہواؤں کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے، اس کالی چیونٹی کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے جو کہ کالے پتھر پر کالی رات میں رینگتی ہے، ہر چیز دیکھتا ہے۔ جب یہ ایمان اس کا بڑا مضبوط ہے تو زندگی میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھتا ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال غصب نہیں کرتا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتا اور کسی کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کرتا اور ناجائز طریقے سے کسی کا خون نہیں بہاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی باتیں اللہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ سینے کی دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم رکھتا ہے تو یہ علم اس کی زندگی میں یوں ظاہر ہوتا ہے، اس پر ایمان اس کی زندگی میں یوں ظاہر ہوتا ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے راود رجل امرأة فی فلاة لیلا فابت،
کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اس میں لگا ایک تاریک رات میں، اور وہ بھی بالکل جنگل میں، صحرا میں، جہاں کوئی اور انسان نہیں، وہی دونوں، رات بھی بالکل تاریک، اس رات میں اس نے اس کے ساتھ بدکاری کرنی چاہی، اس کے لیے آمادہ کرنا چاہا۔ فقال لہا، تو اس سے کہا، ما یرانا الا الکواکب، ہمیں کون دیکھ رہا؟ یہ ستارے تو دیکھ رہے ہیں، ہم کو کون دیکھ رہا ہے؟ ستارے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمیں تو یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیوں تم اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی ہو؟ فقالت فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، یہ بات تو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے ان ستاروں کو روشنی دی ہے، جس نے اس ستاروں کو بنایا ہے، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ دیکھیے ایمان، یہ ایمان کی مضبوطی انسان کو کیسے برائیوں سے بچاتی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو جب 7 دروازوں کے پیچھے لے جایا گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس پر صحیح ایمان ان کو برائی سے، یہ چیز ان کو بچا لیتی ہے، اور وہاں بھی وہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتے، وہاں سے پاک دامن بچ کر کے نکلتے ہیں۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اور اس کا اثر ہے جو زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، کریم ہے، بر ہے، رحیم ہے، واسع الاحسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور اس کے انعام و اکرام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی قوت پیدا کرتا ہے، امید اس کی بڑھ جاتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ الخوف والرجاء۔ بندہ جب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، رحیم ہے، بر ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، سارا کی سارا غنا اس کا ہے، ساری کی ساری غنائیت اسی نے دے رکھی ہے، وہ اللہ سے جو طلب کرتا ہے اسی کے سامنے جھکتا ہے، اور جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی اور حمید ہے۔ تو جو بندہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ غنی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بے حساب دیتا ہے، وہ کرم اس کی صفت ہے، رحم اس کی صفت ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے، وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، امید کا دامن اس کا بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی رحمت کی امید کرتا ہے، تو یہ رجا کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اور جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، انتقام لینے والا ہے، اور سخت عذاب دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خوف اور خشیت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے ایمان جو خوف اور رجا کے درمیان ہے، یعنی ڈرنا اور امید کرنا، دونوں کیفیت اس کی بڑھ جاتی ہے، ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بڑھتا ہے، اتنے ہی ایمان کے درجات بھی انسان کے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اور اس کی صفات پر ایمان کے تقاضے جو ہماری زندگی میں ظاہر ہونے چاہیے اس کے بارے میں تھیں۔ اسی پر یہ درس ختم کرتے ہیں۔